ہماری ذات خوبیوں اور خامیوں کا مجموعہ ہے۔ جو خوبی ہماری شناخت بنتی ہے اس سے دوام ملتا ہے۔ یہ قدرت کا انعام ہوتا ہے۔ اس خوبی کو ہمیں لے کر چلنا ہوتا ہے۔ قدرت اپنے کارخانے کو چلانے کے لیے ہر انسان میں کچھ ایسی صفات رکھ دیتی ہے کہ کائنات میں جو کمی ہوتی ہے وہ اس سے پوری ہو جاتی ہے۔ کائنات کا یہ نظام چلتا آ رہا ہے اور چلتا رہے گا۔ ہم نے پچھلوں کی جگہ لے لی، پھر ہماری جگہ اور لوگ لے لیں گے، لیکن آج کے وقت میں ہمارا موجود ہونا اس بات کی علامت ہے کہ اس نظام میں ہماری ضرورت ہے، اور اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہمیں یہ زندگی عطا کی گئی ہے۔ انسان میں یہ تجسس رہتا ہے کہ میں خود کو جانوں، مجھے جانا جائے۔ وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ مجھ میں ابھی جو کمی ہے، ابھی جو کچھ باقی ہے، اسے مکمل کرنا ہے۔ یہ تجسس خود شناسی کہلاتا ہے۔ یہ تجسس عمر کے کسی بھی حصے میں کسی کے بھی دل میں سما سکتا ہے۔ یہ سوال کبھی بھی اٹھ سکتا ہے کہ میں کون ہوں، میں کدھر جا رہا ہوں اور مجھے کیا کرنا ہے۔ تاریخ میں جن لوگوں نے خود کو جانا، وہ صوفیاء کرام ہو سکتے ہیں، وہ اولیاء کرام ہو سکتے ہیں، وہ نیک لوگ ہو سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں جنہوں نے معاشرے کے لیے کوئی کام کیا۔ مثال کے طور پر اگر آئنسٹائن کا نام لیا جائے تو اس کی دریافتیں معاشرے کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوئیں۔ اس کی شناخت علم سے جڑی ہوئی ہے۔ یہ اس کے اندر کی خودی تھی۔ وہ کہا کرتا تھا کہ میری دریافت کا عمل اس طرح ہے کہ میں جب بھی کسی چیز کی دریافت کے پیچھے پڑ جاتا ہوں اور وہ ہو جاتی ہے تو اگلے کام کی طرح پچھلا کام بھول جاتا ہوں۔ وہ کہتا تھا کہ میں سوچتا بھی نہیں ہوں کہ اس سے پہلے میں نے کوئی کام کیا تھا۔ میں جو کام کر رہا ہوتا ہوں وہ میرے لیے نیا کام ہوتا ہے۔ میں اپنی پوری توانائی اس میں لگا دیتا ہوں۔ جن لوگوں کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ انہوں نے خود کو جان لیا، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے خود کو جان لینے کے بعد وہ کام کیا جس کے لیے وہ پیدا کیے گئے تھے۔ عام طور پر خود کو جاننے والا شخص خود کو اس وقت جانتا ہے کہ جب وہ مصیبت اور الام میں مبتلا ہوتا ہے۔ جتنی خود شناسی انسان کو تکلیف میں ہوتی ہے اتنی خوشی اور راحت میں نہیں ہوتی۔ غم، تکلیف اور مشکلات کا دور انسان کو اپنے آپ سے آگاہ کرتا ہے۔ حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں، جس کی آنکھ میں آنسو ہے وہ خدا کی رحمت سے بچ نہیں سکتا۔ خدا کی رحمت سب سے پہلے اس شخص کے لیے ہوتی ہے جس کی آنکھ میں آنسو ہو، کیونکہ اس وقت دل شکستہ اور ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، اور شکستہ دل نرم ہوتا ہے۔ عبدالستار ایدی جب پیدا ہوئے تو ابتدائی ایام میں ان کی والدہ کو طلاق ہو گئی، جس کی وجہ سے ان پر غربت اور غم کے سائے رہتے تھے۔ اسی قسم پرسی کی حالت میں وہ والدہ کے ساتھ پاکستان آ گئے اور کراچی میں گولیاں ٹافیاں بیچنا شروع کر دیں۔ لیکن اندر یہ جذبہ تھا کہ جس محرومی کا مجھے سامنا ہے اس کا ازالہ مجھے دوسروں کے لیے کرنا ہے، لہٰذا انہوں نے اپنی ریڑھی سے کام شروع کر دیا، اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ ان کا نام گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں درج ہوا۔ ان کے بچپن کی محرومی ان کی طاقت بن گئی۔ انہوں نے خود کو جان لیا کہ میں دوسروں کی خدمت کے لیے پیدا ہوا ہوں۔ جو خود کو جان لیتا ہے اس سے معاشرے کو فائدہ ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر وہ اپنے لیے نہیں جیتا بلکہ وہ دوسروں کے لیے جیتا ہے۔